بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 22 جھوٹے نبیوں میں سے 8ویں بڑے جھوٹے نبی صالح بن طریف کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک درخواست کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ صالح بن طریف اصل میں یہ یہودی تھا۔ اندلس میں اس کی نشو و نما ہوئی، وہاں سے اقصا کے بربری قبائل میں آ کر رہائش اختیار کی۔ یہ قبائل بالکل جاہل اور وحشی تھے۔ صالح نے اپنے جادو کے شعبدے دکھا کر ان سب کو اپنا مطیع کر لیا اور ان پر حکومت کرنے لگا۔ 127 ہجری میں جب ہشام بن عبد الملک خلیفہ بنا، صالح نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شمالی افریقہ میں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی اور اس کو وہ عروج حاصل ہوا کہ اس کے کسی ہم اثر حاکم کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اس شخص کے کئی نام تھے۔ عربی میں اس کو مصالح، فارسی میں عالم، سریانی میں مالک، عبرانی میں روبیل اور بربری زبان میں اس کو داریہ یعنی خاتم النبی کہتے تھے۔ یہ جھوٹا نبی کہتا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سامنے جو قرآن پیش کیا اس میں 80 صورتیں تھیں اور حلال و حرام کے احکام بھی اس میں مذکور تھے۔ اس کے جھوٹے قرآن میں ایک صورت غرائب دنیا کے نام سے تھی جس کو اس کی امتی نماز میں پڑھنے کے لیے مامور تھے۔ اس کی جھوٹی شریعت کی خاص باتیں یہ تھیں۔ روزے رمضان کی بجائے رجب میں رکھے جاتے تھے۔ نمازیں 10 وقت کی فرض تھیں۔ 11 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب تھی۔ شادی شدہ عورت اور مرد پر غسل جنابت معاف تھا۔ نماز صرف اشاروں سے پڑھتے تھے، البتہ آخری رکعت کے بعد 5 سجدے کیے جاتے تھے۔ شادیاں جتنی عورتوں سے چاہیں کریں، تعداد کی کوئی قید نہیں تھی۔ ہر حلال جانور کی سری کھانا حرام تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی غیر فطری باتیں اس نے اپنی شریعت میں رائج کر رکھی تھیں۔ صالح 47 سال تک نبوت کا دعویٰ کرتا رہا اور اپنی قوم کے سیاہ و سفید کا مالک رہا۔ 174 ہجری میں تخت و تاراج سے دستبردار ہو کر پایا تخت سے کہیں مشرق کی طرف جا کر گوشہ نشین ہو گیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو نصیحت کی کہ میرے دین پر رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین 5ویں صدی ہجری کے وسط تک نہ صرف اس کے تخت و تاج بلکہ اس کی نبوت کے وارث رہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق الیاس بن صالح باپ کی وصیت کے مطابق اس کی تمام کفریات پر عمل کرتا رہا اور 50 برس تک حکومت کرنے اور مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے بعد 224 ہجری میں مر گیا۔ اس کے بعد الیاس کا بیٹا یونس حکومت پر بیٹھا۔ یہ نہ صرف اس گمراہی پر قائم رہا بلکہ اس نے دوسروں سے زبردستی اس گمراہی کو تھوپنے کی کوششیں کی۔ جو اس کا دین اختیار نہیں کرتے ان کو ہلاک کر دیتا تھا۔ 44 سال ظالمانہ حکومت کرنے کے بعد 368 ہجری میں یہ ہلاک ہوا۔ یونس کے بعد ابو غفیر محمد بن معاذ نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی اور 29 سال حکومت کر کے اپنی موت مر گیا۔ اس کے بعد ابو غفیر کا بیٹا ابو الانصار 44 سال حکومت کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ 22 سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو بڑا عروج نصیب ہوا، یہاں تک کہ مغرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس نے اس کے سامنے سر تسلیم نہ کیا ہو۔ 28 سال تک نبوت کا دعویٰ کے ساتھ ساتھ حکومت کرتا رہا اور ایک لڑائی میں مارا گیا، اور اس کی حکومت ختم ہوتے ہی صالح اور اس کے جانشینوں کی جھوٹی نبوت کا شرازہ بکھر گیا، یہاں تک کہ مرابطون نے 451 ہجری میں ان کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ کر اہل سنت والجماعت کی حکومت قائم کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اس جھوٹے نبی کا قصہ بھی تمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نجات ہو سکے۔ شکریہ۔